بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب کوشش ہوتی ہے ہر ویڈیو میں آپ کے سامنے میں دہرا سکوں واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جبر کے ان حالات میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے مایوسی کے سد باب کے لیے، توڑ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امید اس طرح سے پھیلائیں۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، سپورٹ کیجئے۔ جو چیز لائک نہیں کرتے وہ ضرور بتائیے اور میں اس پہ رسپونڈ کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس پر بات کی تھی، اور آپ میں سے بعض لوگ جو تعریف کرتے ہیں میں اس تعریف کے بارے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو میں اس کو بھی رسپونڈ کرتا ہوں۔ تو ایک یہ ضرور کیجئے، ساتھ ہی الگ نیوز کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، اور ڈو لیٹ اس نو کہ ہم وہاں پر کیا چینجز کریں۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں۔ بول میں جو بول نیوز چینل ہے وہاں پر دو خواتین اینکرز نے، سمیہ رضوان صاحبہ نے، شائستہ شہزاد صاحبہ نے، قابل احترام بہترین پروفیشن میں خدمات انجام دینے والی دونوں خواتین، انہوں نے جو کیا ہے اس کی تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کامیابی حاصل کی ہے، رات گئے بڑی خبر آئی، اس کامیابی کی بات کریں گے۔ اور اس سے بھی پہلے پرویز خٹک صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنا کر بیٹھ گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے، وزیر دفاع بھی رہے، پرویز خٹک صاحب نے ایک بیان دیا ہے نوشہرہ میں پرویز خٹک صاحب اتنی بڑی بڑی ریلیز سے خطاب کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب نے وہاں سے بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں بہت بری طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم کتے ہیں۔ یہ پرویز خٹک صاحب نے بات کی، اب یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو خٹک صاحب نے جب یہ بات کی تو یہ بیان ان کا بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ اب اس پر سوال یہ ہے خٹک صاحب سے کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے آپ بقول آپ کے یا MNAs کتے ہیں، تو پرویز خٹک صاحب ذرا سا غور کیجئے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، ورنہ قومی سطح کی سیاست میں، صوبائی سطح پہ آپ کو لوگ جانتے تھے، آپ کا نام تھا، لیکن قومی سطح کی سیاست میں آپ کا نام نہیں تھا۔ آپ پہلی بار قومی سطح کی سیاست میں شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے عمران خان صاحب کی جانب سے وزارت اعلیٰ ملنے پر۔ پھر عمران خان صاحب نے آپ کو وزارت دفاع دی۔ آپ کہتے ہیں مجھے وزیر داخلہ بنانا چاہیے تھا، مجھ سے وعدہ بھی کیا گیا تھا، وزیر داخلہ نہیں بنایا، لیکن وزارت دفاع دی آپ کو عمران خان صاحب نے۔ تو اگر وہ آپ کو کتوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے بقول آپ کے، تو آپ کو پھر انہوں نے وزارت اعلیٰ دی، آپ کے کہنے پر محمود خان کو وزارت اعلیٰ دی، آپ کو وزارت دفاع دی مرکز میں۔ اور کیا کرتے عمران خان صاحب؟ آپ کو اہم ترین ذمہ داریاں دیں، جب مخالف سیاسی جماعت سے بات چیت کی یا طاقتور حلقوں سے بات چیت کی ذمہ داری تھی وہ بھی آپ کو دی گئی، تو عمران خان صاحب اور کیا کرتے آپ کو ٹریٹ؟ دوسرا، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب آپ کو ایسے دیکھتے تھے جیسے کتوں کو دیکھتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو کتے پالنے کا بڑا شوق ہے، ایکچول کتے، ڈاگ۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ واک کرتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، ان کو وہ باقاعدہ پیمپر کرتے ہیں، اور کتوں کی اپنی ایک خصلت پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ وفادار ہوتے ہیں، وہ ساتھ نہیں چھوڑتے۔ جو آپ نے کیا ہے اس پر سوشل میڈیا پر آپ کو جواب یہ مل رہا ہے کہ آپ تو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آپ جو بیان دے رہے ہیں وہ بیان ہر طرح سے آپ کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا سوچ لیجئے، آپ اپنے ساتھ بری کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب کی کامیابی کی جانب۔ رات گئے خبر آئی لاہور ہائی کورٹ سے، جسٹس باقر نجفی صاحب کی عدالت سے فیصلہ آیا کہ عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب نے جو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن، جس کے ذریعے ایگزیکٹو بیوروکریسی کے افسران، افسر شاہی کے نام، یہ لوگ الیکشن کرانے کے ذمہ دار تھے، ان کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی ذمہ داریاں اور اہم ترین ذمہ داریاں ان کو دی گئی تھیں۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کیس کیا اور اس کو نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے۔ جسٹس باقر نجفی صاحب کی عدالت نے، پاکستان تحریک انصاف کی یہ کامیابی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ اس وقت جو حالات ہیں ان میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد تین باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک،
ہوگا یہ کہ اس کے نتیجے میں مزید ڈیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ عدالت میں یہ معاملہ مزید اب چلے گا تو ڈیلے ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف 8 فروری سے کیا ڈیلے کی طرف جا رہی ہے، تو یاد رکھیے گا اس سلسلے میں جو بھی لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس وقت صرف ایک جماعت پابندیوں کے باوجود، رستہ روکنے کے باوجود، جبر کے باوجود اپنی سیاسی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے، اور وہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف۔ دوسری بات، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کا کیا بنے گا۔ نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے، ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں اگر عدالت میں اپیل میں جائے گا تو ایک اس پہ وقت بھی لگے گا، دوسرا بہت ممکن ہے کہ یہ واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حق میں فیصلہ آ جائے۔ حیران کن بھی ہے، اس لیے حیران کن ہے کہ خود عدالت سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا عملہ دے دیجئے، افسران دے دیجئے، ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی الیکشن کرانے میں معاونت کیجئے۔ عدالت نے کہا بہت کیسز ہیں، پینڈنگ ہے، ہمارے پاس ایک بڑا ورک لوڈ، ہم آپ کو اس پینڈنگ ورک لوڈ کے ساتھ نہیں دے سکتے اپنا اسٹاف، ہم یہ خدمات آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا بیوروکریسی کی جانب، وہاں سے جب وہ بندے لے رہا ہے تو پھر آپ نے اس فیصلے پر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روک دیا ہے، یہ بھی حیران کن ہے۔ تیسرا، فرض کر لیجئے کہ اب ایک بار پھر عدالت سے ہی ذمہ داریاں انجام دینے والے لوگ آ جائیں تو کیا بہترین الیکشن ہو جائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے؟ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے عدالتوں کو دیکھ لیجئے، اس وقت عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا عدالتوں سے بہترین انصاف مل رہا ہے، کیا عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کیا عدالتیں اپنی مکمل ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں؟ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو پھر اس سوال کا جواب بھی آپ کو معلوم ہے کہ عدالتی عملہ اگر انتخابات کروائے گا تو انتخابات کیسے ہوں گے، کلیئر ہے۔ اب اس سے آگے کیا بنے گا تو ظاہر ہے کہ کافی کچھ ہو سکتا ہے، ڈیلے بھی پاسبل ہے، اور ساتھ میں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ واپس یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حق میں بھی جا سکتا ہے۔ ابوذر سلمان نیازی صاحب جب اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو مطیع اللہ جان صاحب نے ٹویٹر پہ ان سے کہا یہ گلزار ڈاکٹرن ہے۔ جب گلزار ڈاکٹرن ہے اور جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ والی بات کر کے انہوں نے کہا کہ الیکشن بھی ڈیلے ہوں گے اس عمل کے ذریعے، ابوذر سلمان نیازی صاحب کو یہ بات اس لیے لگی کہ گلزار صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس گلزار صاحب ابوذر سلمان نیازی کے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، تو پھر مطیع اللہ جان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ذاتیات پر کیوں آ جاتے ہیں اور اس طرح سے پرسنل اٹیکس پر آ جاتے ہیں، آپ بہت ہی چول آدمی ہو، یہ انہوں نے لکھا ان کو۔ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک معاملہ تھا جو قانونی تھا، آئینی تھا، اس کو لے جا کر جب ذاتیات پہ حملہ کیا تو ابوذر سلمان نیازی صاحب نے ان کو جواب دیا ہے۔ نہ مطیع اللہ جان صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا، نہ ابوذر سلمان نیازی صاحب کا یہ سٹیچر ہے کہ وہ چول کے الفاظ استعمال کرتے، بہت ہی کنٹرولڈ کمپوزڈ بات کرنے والے ہیں ابوذر سلمان نیازی صاحب، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مطیع اللہ جان صاحب کو بھی ظاہر ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا تو جواب بھی ملا ہے۔ اب آ جائیے بول کی بات، کیا ہوا ہے بول کے معاملے میں؟ سمیہ رضوان صاحبہ، بول کی اینکر، اور شائستہ شہزاد صاحبہ، ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر ویڈیوز کے ذریعے بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ دونوں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اس کے علاوہ بڑی تعداد میں نوکری سے بول کے سٹاف کو فارغ کیا گیا ہے۔ بول کے سٹاف کے ساتھ کیا ہوا ہے، 3.5 مہینے کی تنخواہیں، 3 مہینے کی تنخواہیں لوگوں کی روک لی ہیں، چینل تقریباً کھا گیا ہے۔ بول عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہا تھا، شعیب شیخ صاحب سے بول لے لیا گیا، اور اس کے بعد بول نئے مالکان کو دے دیا گیا۔ نئے مالکان آئے، کیپٹن جمیل صاحب آئے تھے عمران خان صاحب کی جماعت کے MNA، اور پھر وہ چھوڑ گئے تھے جب ان کی جماعت، تو کیپٹن جمیل صاحب COO کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، وہ بھی فارغ کر دیے گئے۔ اب ایک صاحب ہیں جو یہ تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر الزامات ہیں۔ شائستہ شہزاد صاحبہ نے بھی بتایا، سمیہ رضوان صاحبہ نے بھی بتایا کہ لوگوں کو ہراس بھی کیا گیا۔ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ظاہر ہے فیلڈ کے دوست ہیں، تو ایک خاتون اینکر کو بلا کر ان سے خاصی بدتمیزی کی گئی کمرے میں، اور بدتمیزی کرتے ہوئے ان کو باقاعدہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہراس کیا گیا۔ اب ہراسمنٹ ایک تو دھمکیاں دینا وغیرہ ہے، اس کے علاوہ جو بدتمیزی ہے خواتین سے، اس طرح کی بھی ہراسمنٹ کی گئی۔ کہا گیا آپ کی ویڈیو لیک کر دی جائے گی۔ اب یہ آفس ہے، کیا ویڈیو لیک کرے گا آفس؟ انہوں نے پوچھا کیا ویڈیو؟ ان سے کہا گیا CCTV فوٹیج۔
اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو بات کی جا رہی ہے کیا ہے؟ مطلب آپ نے کیا میک اپ روم میں کیمرے لگا رکھے ہیں، چینجنگ روم میں کیمرے لگا رکھے ہیں، اسٹوڈیو میں خواتین مائک وغیرہ لگاتی ہیں، آپ کیا لیک کریں گے؟ یہ دفتر ہے، یہ کوئی آپ نے بنایا ہوا کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی انتہائی واہیات اور بےہودہ قسم کی بات کی ان صاحب نے. اور ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان خاتون کو کہ وہ سر عام سب کے سامنے ہی ان کے گال پر ایک آدھ ٹکاتی ہیں. جن حضرت نے یہ بات کی ہے زیادہ بہتر ہوتا، بہت ہی فضول بات کی ہے. اسی لیے پھر عائشہ خالد صاحبہ نے، دیگر لوگوں نے باقاعدہ طور پر ڈیمانڈ کی کہ جو پروونشل امبڈسمن ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں. ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے غالباً ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ایٹ ورک پلیسز پر کام کرتا ہے، تو وہ اس معاملے کو دیکھے. وزارت اطلاعات اس معاملے کو دیکھے، مرتضیٰ سولنگی صاحب کی پیمرا اس معاملے کو دیکھے. جب آپ نے اتنا بڑا چینل ایک ادارے کو دے دیا ہے اور وہ لوگ جو ہے اس کو چلانے کی ذمہ داری قبول کر بھی چکے ہیں، تو پھر وہ چلائیں اس کو. لوگوں کو اس طرح سے نکالنا، اور یہ تو چلیے اینکرز ہیں نا لاکھوں کی تنخواہوں والے، مطلب 2.5-3 لاکھ 4-5 لاکھ تنخواہوں والے. آپ نے جو لوور سیلری سٹاف ہے ان کو بھی 3-3 مہینے کی تنخواہوں سے محروم کر دیا، نوکری سے نکال دیا، کوئی آسرا نہیں ان کی تنخواہوں کا. اس طرح کے حالات پیدا کیے. شرمندگی کی بات ہے اور شرم آنی چاہیے یہ سب کرنے والوں کو، اور ان کی مدد کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک چینل ہے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، وزارت اطلاعات ہے، حکومت ہے، یہ سسٹم ہے، کوئی جنگل تو نہیں ہے. ہمارے ہاں حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اس حکومت کو آ کے. اور ساتھ میں ایک خبر اور ہے توشہ خانہ کے معاملے سے. جج بشیر صاحب توشہ خانہ والے، عمران خان صاحب کا جو وہاں پر عبوری ضمانت کا معاملہ تھا، نیب نے اٹھایا اور وہاں جج بشیر صاحب کی عدالت نے وہ ضمانت خارج کر دی ہے. تو نیب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی ہے. گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب ظاہر ہے جہاں ہیں اڈیالہ جیل میں وہیں رہیں گے، اور وہیں پر نیب ان سے تفتیش کر سکے گا. جسمانی ریمانڈ نیب کو ملے گا، اور نیب جسمانی ریمانڈ کے بعد عمران خان صاحب سے جیل میں توشہ خانہ کے معاملے میں تفتیش کرے گا. جج صاحب نے یہ کہا کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بادی النظر میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، اور ان بے قاعدگیوں کی بنیاد پر جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ان کی ضمانت ہے اس سے محروم کیا جائے. تو جج صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، عمران خان صاحب اس ضمانت سے محروم ہو گئے ہیں. تو یہ ہے خلاصہ آج کے ان معاملات کا جو رات گئے ہمارے سامنے آئے. دونوں خبریں، یہ توشہ خانہ والی بھی، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر ایک بار پھر ایک شکست دی ہے. اس شکست کی خبر بھی، عمران خان صاحب جتنا وقت جیل میں گزار رہے ہیں، جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں اور ایک عام آدمی کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اتنی عمران خان صاحب کی مقبولیت، عمران خان صاحب کے لیے ہمدردی وہ بڑھ رہی ہے، اور اس نظام کو چلانے والوں سے لوگوں کی نفرت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.